وودرنگ ہائٹس، ایملی برونٹے کے ناول کا 13واں حصہ۔ اس رات 12 بجے کے قریب وہ کیتھی پیدا ہوئی جسے آپ نے اس دن وودرنگ ہائٹس میں دیکھا تھا۔ نرم و نازک، کمزور سی 7 ماہی بچی۔ اس کی پیدائش کے 2 گھنٹے کے بعد ہماری کیتھی، ایڈگر کی بیوی، مر گئی۔ اس کی موت کا ایڈگر پر کیا رد عمل ہوا، یہ ایک علیحدہ دردناک داستان ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ دکھ اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے۔ یہ بچی اتنی لاغر تھی کہ شاید پیدا ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی مر جاتی۔ پھر اس وقت اس بدنصیب بچے کی پرواہ ہی کسے تھی؟ اس کی طرف سے غفلت کا احساس ہمیں بعد میں ہوا، لیکن بیچاری کا آغاز اتنا ہی لاوارثانہ تھا جتنا اس کا انجام نظر آتا ہے۔ اگلی صبح موسم بہت عمدہ تھا۔ ہلکی گرم دھوپ آہستہ آہستہ اس مکان میں بھی داخل ہوئی۔ ایڈگر رات بھر صوفے پہ بیٹھا رہا تھا۔ میں نے ایک تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پہ موت کی سی افسردگی چھائی ہوئی تھی، لیکن اس چہرے کی افسردگی میں جو درد و کرب جھلک رہا تھا وہ کیتھی کے چہرے پر نہ تھا۔ اس کی پیشانی صاف، آنکھیں بند اور لبوں پر ایسی دل آویز مسکراہٹ تھی جو اسے جنت کی حور سے زیادہ حسین و جمیل بنا رہی تھی۔ مجھے کیتھی پر رشک آ رہا تھا کہ آخر اسے وہ سکون مل گیا جو انسان کو اس دنیا میں حاصل نہیں ہوتا۔ مجھے اس کے وہ الفاظ یاد آ گئے جو اس نے چند گھنٹے پہلے ہی کہے تھے کہ میں تم سب سے بالا، سب سے اوپر، عالم بالا کی وسعتوں اور بلندیوں میں گھل مل کر تم سب پر افسوس کروں گی۔ پتہ نہیں مجھ میں کیا بات ہے کہ جب کوئی مر جائے اور کمرے میں لاش کے پاس کوئی رونے پیٹنے والا نہ ہو تو لاش کے پاس کھڑے ہو کر مجھے اس دائمی زندگی کا تصور کرنے میں لطف محسوس ہوتا ہے جسے حیات بعد الموت کہتے ہیں، جہاں کی زندگی کو فنا نہیں، جہاں محبت اپنی تمام تر ہمدردیوں اور خوشی اپنی تمام تر لطافتوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ دنیاوی محبت بھی کس قدر خود غرض ہوتی ہے۔ کیتھی بیچاری ایک تکلیف دہ اور کربناک زندگی کی قید سے آزاد ہو کر عالم بالا کی لطافتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے، اور ایڈگر اس تبدیلی پر نوحہ کنا ہے نا گورکھ دھندا، ایک کی آزادی، غم و اندوہ سے چھٹکارا دوسرے کے دل میں دکھ بن کر کھٹکتا ہے۔ ایک بے چین اور بے مقصد زندگی گزارنے کے بعد کیتھی کو جنت کی آزادیاں نصیب ہوئی ہوں گی یا نہیں، ان معاملوں پر غور اس وقت نہیں ہوا کرتا جب مرنے والے کی لاش پڑی ہوئی ہو۔ لیکن مسٹر لاک ووڈ، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس قسم کے انسانوں کو دائمی مسرت حاصل ہوتی ہوگی یا نہیں؟ جیسی زندگی اس نے گزاری ہے، اگر اس پر میں سنجیدگی سے غور کروں تو مجھے شک ہے کہ ایسی روحوں کو وہاں بھی قرار ملتا ہوگا۔ بہرحال یہ معاملہ اس کے اور اس کے پیدا کرنے والے کے مابین ہے، ہمیں اس سے کیا؟ ایڈگر کی صوفے پر ہی آنکھ لگ گئی تھی۔ میں دبے پاؤں باہر تازہ ہوا میں نکلی۔ ملازموں نے یہ سمجھا کہ رات بھر کی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ کے بعد ذرا ماحول تبدیل کرنے نکلی ہوں، حالانکہ اصل میں ہیتھ کلف کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ببول کے جن درختوں کے قریب اس نے رات بھر کھڑا رہنے کو کہا تھا وہ اتنے زیادہ قریب نہ تھے۔ اگر واقعی وہ وہیں کھڑا رہا تھا تو اسے ہرگز پتہ نہ چلا ہوگا کہ اس رات گرینج پر کیا قیامت گزر گئی۔ میں اسے یہ دلدوز خبر دینا بھی چاہتی تھی، لیکن ڈر بھی رہی تھی۔ بہرحال یہ خبر تو اتنی اہم تھی کہ اسے کسی نہ کسی طرح بتانا ہی تھی۔ مجھے وہ الفاظ نہ مل رہے تھے جن میں یہ منحوس اندوہناک خبر اسے دیتی۔ وہ وہیں موجود تھا، لیکن ببول کے درختوں کے جھنڈ میں نہیں، بلکہ ایک پرانے ٹونڈ منڈ درخت کے پاس۔ اس کا سر ننگا تھا جس پر شبنم، پھولوں کی پتیاں، مٹی اور تنکے جمے ہوئے تھے۔ وہ وہاں بہت دیر سے بے حس و حرکت کھڑا رہا ہوگا، کیونکہ یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ بلبلوں کا ایک جوڑا اسی درخت پر ہیتھ کلف سے محض 1 گز کے فاصلے پر اپنے گھونسلے میں آ جا رہا تھا۔ ہیتھ کلف یوں بے حس کھڑا تھا کہ یہ معصوم پرندے اسے ایک ٹوٹے ہوئے خزاں زدہ درخت کا تنا سمجھ رہے تھے۔ میں قریب پہنچی تو پرندے اڑ گئے۔
اور ہیتھ کلف نے میری طرف دیکھ کر کہا، مجھے تمہارا انتظار نہیں تھا، میں جانتا ہوں وہ مر گئی ہے، رومال پرے ہٹاؤ اور ٹسوے مت بہاؤ، وہ تم سب پر لعنت بھیجتی ہوئی ان آنسوؤں سے بے نیاز بہت دور چلی گئی ہے۔ میں صرف کیتھی کے لیے ہی نہیں بلکہ ہیتھ کلف کی محرومی پر بھی رو رہی تھی۔ زندگی میں بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں جب ہمیں ان لوگوں کے دکھ پر بھی آنسو بہانے پڑتے ہیں جنہوں نے کبھی ہم سے ہمدردی نہیں کی ہوتی۔ دور سے ہیتھ کلف کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر میں نے خیال کیا تھا کہ اسے ابھی کیتھی کی موت کی خبر نہیں ملی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی زندگی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ میں نے سسکیوں کو روکتے اور آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ مر گئی ہے، دائمی سکون کی آغوش میں سو گئی ہے۔ ہم بھی اگر اچھے عمل کریں تو ہمیں بھی یہی چین و سکون مل سکتا ہے۔ ہیتھ کلف طنزیہ لہجے میں بولا، تو کیا اس کے اعمال اچھے تھے؟ کیا اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا؟ پھر قدرے نرم لہجے میں بولا، نیلی مجھے بتاؤ اس نے کیسے دم دیا، کیا گزری اس پر؟ اور اس سے آگے اس سے بولا نہ گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کی زبان اور دل و دماغ میں ایک ہنگامہ برپا ہے، اس کی اندرونی کشمکش اسے کچھ کہنے سے باز رکھے ہوئی تھی۔ مجھے اس کی کیفیت کا اندازہ یوں ہوا کہ اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور جسم کانپ اٹھا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کمبخت، آخر انسان ہی تو ہو، گوشت پوست کے جسم میں دل تو تمہارے ہاں بھی دھڑک رہا ہے، پھر اپنے اصل جذبات کو چھپانے کے لیے یوں ہی خواہ مخواہ کی اکڑ دکھا رہے ہو۔ تمہارے جھوٹے غرور سے قدرت کے قوانین تو نہیں بدل سکتے، تم خدا کی آنکھوں میں تو دھول نہیں جھونک سکتے۔ جسم لرز رہا ہے تو درخت کا ہی سہارا لے لو۔ پھر میں نے اونچی آواز میں کہا، اس نے اپنی جان نہایت سکون سے جان آفریں کے سپرد کی۔ اسے ایک لمبی ہچکی آئی اور جسم سیدھا ہو گیا، پھر وہ ایک بچے کی طرح سو گئی۔ جب 2-3 منٹ بعد میں نے اپنا کان اس کے دل پر رکھا تو یہ اس کے دل کی آخری دھڑکنیں تھیں۔ بیچارہ دل غم و اندوہ کے چرکے کھا کھا کے تھک چکا تھا، آخر رک گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، تو کیا مرتے وقت اس نے میرا نام بھی لیا؟ اس سوال کا جواب سننے سے وہ گھبرا رہا تھا، جیسے میرا جواب سن کر اسے پچھاڑیں کھا کر گرنے کا احتمال ہو۔ میں نے کہا، تمہیں ملنے کے بعد پھر اس نے کسی کو پہچانا ہی نہیں، پھر تو وہ بے ہوش ہو رہی۔ تمہارے جانے کے بعد پھر اس نے کسی سے بات ہی نہیں کی، اس کے لب ہی نہ ملے تو وہ تمہارا نام کیا لیتی؟ وہ اپنے ہونٹوں پہ ایک دل فریب مسکراہٹ سجائے آرام سے لیٹی ہوئی ہے، جیسے آخری وقت اسے بچپن کے سہانے پرسکون اور خوشگوار دنوں کی یاد نے گھیر رکھا ہو۔ اللہ کرے وہ اسی طرح خوش دوسری دنیا میں جاگے۔ وہ پاگلوں کی طرح زمین پر پاؤں مار کر بولا، نہیں، بلکہ اللہ کرے وہ غم و اندوہ سے نڈھال دوسری دنیا میں جاگے۔ وہ سراپا جھوٹی تھی، کہاں ہے وہ؟ نہ سامنے اس گھر میں، نہ آسمانوں میں، نہ اور کہیں۔ کہاں ہو تم کیتھی؟ جب تک میری زبان خشک نہ ہو جائے میں یہی کہتا جاؤں گا کہ کیتھی، تمہیں اس وقت تک چین نصیب نہ ہو جب تک میں اس جسم کا بوجھ دنیا میں اٹھائے پھرتا ہوں۔ تم کہتی تھی کہ میں نے تمہیں مار ڈالا ہے، مقتول تو اپنے قاتلوں کے سر پر آسیب بن کر سوار ہو جاتے ہیں۔ آؤ، آسیب ہی بن کر آؤ، کچھ بن کر آؤ، آؤ تو صحیح، یا مجھے پاگل کر دو کہ میں سوچ سمجھ سے عاری ہو جاؤں، یا کسی نہ کسی صورت میں میرے پاس رہو، مجھے تنہا نہ چھوڑو۔ اف خدایا، میں اپنی جان کے بغیر کیسے زندہ رہوں، اپنی روح کے بغیر کیوں کر جیوں؟ اس نے اپنا سر پورے زور سے درخت کے تنے پر مارا اور آنکھیں اوپر اٹھا کر چیخا، لیکن انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ اس درندے کی طرح جس پر 4-5 شکاری بیک وقت اپنے خنجروں سے پل پڑے ہوں۔ میں نے درخت کے اس حصے کے پاس اور بھی کئی جگہ خون جمع ہوا دیکھا۔ رات کو اس نے کئی بار اس درخت سے اپنا سر پھوڑا ہوگا۔ میں اس کی اس حرکت سے بہت خوفزدہ ہوئی، پھر بھی نہ جانے کیوں واپس جانے کے لیے میرے قدم نہ اٹھ رہے تھے، لیکن جو ہی اس کے حواس درست ہوئے اس نے مجھے چیخ کر چلے جانے کو کہا اور میں واپس آ گئی، اور تسلی دینا میرے بس سے باہر تھا۔ کیتھی کی میت کفن میں لپٹی، پھولوں میں ڈھکی اور خوشبوؤں میں بسی بڑے کمرے میں رکھی تھی۔ تدفین کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ ایڈگر نے اپنے شب و روز ایک وفادار ساتھی کی طرح اسی کمرے میں گزارے۔
لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کا میرے سوا اور کسی کو علم نہ تھا، اور وہ یہ تھی کہ ہیتھ کلف نے بھی یہ تمام راتیں باہر کھڑے جاگ کر گزاری تھیں۔ میں اسے ملی نہیں تھی، نہ اسے دیکھا تھا، لیکن میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ وہ باہر ہے، اور جب بھی اس کا داؤ لگا تو وہ مکان کے اندر داخل ہوگا۔ منگل کو غروب آفتاب کے تھوڑی دیر بعد میرے آقا ایڈگر جو غم اور تھکن سے نڈھال تھے، چند گھنٹے آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں چاہتی تھی کہ ایک چاہنے والا محبوب کے آخری دیدار سے محروم نہ رہے، وہ بھی اسے ایک الوداعی بوسہ دے لے۔ چنانچہ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کمرے کی وہ کھڑکی جو ببول کے درختوں کی طرف کھلتی تھی کھول دی۔ ہیتھ کلف نے میرا اشارہ سمجھا اور نہایت احتیاط سے دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے اس قدر تحمل سے کام لیا، اس قدر صبر کا مظاہرہ کیا کہ مجھے بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کب کمرے سے نکل گیا۔ میت کے چہرے پر سے تھوڑا سا کفن کھسکا ہوا تھا اور فرش پر چاندی کی تار میں بندھی ہوئی کیتھی کے زلفوں کی وہ لٹ پڑی تھی جو اس نے اپنے لاکٹ میں بند کرائی تھی۔ ہیتھ کلف نے یہ کیا تھا کہ کیتھی کے گلے سے لاکٹ کو کھولا، اس میں سے کیتھی کے بال نکال کر پھینک دیے اور اپنے بالوں کا ایک چھوٹا سا گچھا اس لاکٹ میں بند کر دیا۔ اس کی اس معصوم حرکت پر میرا دل بھر آیا اور میں نے کیتھی اور ہیتھ کلف کے بالوں کو بل دے کر اکٹھے لاکٹ میں رکھ دیا۔ ہنڈلے کو اپنی بہن کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے بلایا گیا، لیکن وہ نہ آیا۔ چنانچہ جنازے میں کیتھی کے خاوند، چند کرایہ دار اور چند ملازموں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ ایزابیل کو بلایا ہی نہ گیا تھا۔ کیتھی کی قبر نہ تو لنٹن خاندان کی قبروں میں ہے اور نہ ارنشو فیملی کی قبروں میں، بلکہ اس کی قبر گرجے کے صحن میں کونے کی دیوار کے ساتھ بنائی گئی۔ وہاں دیوار اتنی نیچی ہے کہ جنگل کی بیلوں اور درختوں کی جھاڑیوں نے اسے مستقل طور پر ڈھانپ رکھا ہے۔ اب تو ایڈگر کی قبر بھی وہیں ہے اور دونوں کے سرہانے کتبے لگے ہوئے ہیں۔ جس جمعہ کیتھی کو دفن کیا گیا، شام کو موسم ایسا خراب ہوا کہ سردی کے دوبارہ لوٹ آنے کا گمان ہو گیا۔ سرے شام بادل چھا گئے، ہلکی ہلکی پھوار شروع ہو گئی اور اس کے فوراً بعد برف باری نے آ لیا۔ درختوں کی نرم نازک کوپلیں اور بہار کے تازہ کھلتے ہوئے شگوفے نے موسم کی سرد مہری کا شکار ہو گئے۔ موسم بوجھل، تھکا تھکا اور اداس سا تھا۔ ایڈگر اپنے کمرے میں تھا اور میں سنسان بیٹھک میں کیتھی کی گڑیا سی نشانی کو اپنے گھٹنے کے جھولے جھلا رہی تھی۔ میری نظریں کھڑکی کے شیشے پر تھیں جہاں ہوا کے تھپیروں سے برف کے ٹکڑے پگھل کر گر رہے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کوئی شخص جس کا سانس پھولا ہوا تھا ہنستا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے حیرانی سے زیادہ غصہ آیا۔ میں یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی ملازم ہے زور سے چلائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایڈگر نے تمہارے قہقہے سن لیے تو کیا کہے گا؟ جواب میں ایک مانوس سی آواز آئی، معاف کرنا، مجھے اس وقت خود پر اختیار نہیں۔ ویسے ایڈگر تو اس وقت ابھی سویا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ شخص جسے میں نے اب تک نہ پہچانا تھا آگ کے پاس آیا۔ اس کا سانس ابھی تک بے قابو تھا اور اس نے ایک ہاتھ چہرے پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہنا شروع کیا، میں تمام راستہ وودرنگ ہائٹ سے بھاگتی آ رہی ہوں، پتہ نہیں کتنی بار گری ہوں، کتنی بار اٹھی ہوں، کچھ یاد نہیں پڑتا۔ ابھی سب کچھ بتا دوں گی، تم ذرا مہربانی کر کے کوچوان کو ہدایت کر دو کہ مجھے گمرٹن لے جانے کے لیے تیار رہے، اور کسی نوکر سے کہو کہ میری الماری میں سے چند کپڑے نکال دے۔ ارے یہ تو ایزابیل تھی۔ اس کے بالوں پر جمی ہوئی برف آگ کی حرارت سے پگھلنے لگی تو پانی بالوں سے شانوں پر بہنے لگا۔ اس نے عام سا لباس پہن رکھا تھا جو لڑکیاں اکثر گھروں میں پہنتی ہیں، نصف آستین کا سلکی فراک جو گیلا ہو کر جسم سے چپک گیا تھا، پاؤں میں عام سے سلیپر پہنے ہوئے، کان کے نیچے ایک گہرا زخم، لیکن سخت سردی کی وجہ سے خون جم کر مزید رسنا بند ہو گیا تھا۔ چہرے پہ بہت سی خراشیں آئی ہوئی تھیں، تھکی ہوئی اس قدر کہ بمشکل کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، کوچوان کو کچھ کہنا تو رہا، ایک طرف میں اس وقت تک تمہاری کوئی بات نہ سنوں گی جب تک تم یہ تمام گیلے اور پانی میں شراب اور کپڑے اتار کر خشک اور گرم کپڑے نہیں پہن لیتی، اور آج رات تو میں تمہیں ہرگز گمرٹن نہ جانے دوں گی۔
اس لیے کوچوان کو ہدایت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ضرور جاؤں گی، بگھی نہ صحیح پیدل جاؤں گی، لیکن جاؤں گی آج ہی۔ ہاں، کپڑے تبدیل کر لیتی ہوں۔ جب تک میں نے کوچوان کو تیار نہ کر دیا، اس نے مجھے اپنے جسم کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ پھر اس نے کپڑے بدلے اور میں نے اس کا زخم صاف کر اس پر رومال کس کر باندھ دیا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو وہ چولہے کے پاس آرام کرسی پر بیٹھ گئی۔ گرم چائے کی پیالے اس کے سامنے رکھی تھی۔ اب وہ بولی، نیلی تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور کیتھی کی بیٹی کو ذرا ایک طرف ڈال دو۔ خدا کے لیے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کیتھی کی کچھ پرواہ نہیں۔ میں اس کی موت پہ بلک بلک کر روئی تھی۔ مجھے بھی اس کی موت پر شدید دکھ ہوا تھا، بلکہ میرا دکھ تو اور بھی زیادہ تھا، کیونکہ میں اس سے لڑ کر گئی تھی اور اس کے مرنے سے پہلے اس سے معافی بھی نہ مانگ سکی۔ لیکن کیتھی کی موت کا یہ مطلب نہیں کہ میرے دل میں ہیتھ کلف کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے۔ اس بھیڑیے کے لیے میرے دل میں کوئی گوشہ ہمدردی نہیں۔ ذرا کوئی چیز دنیا میں مجھے، ذرا کوئی چیز دینا، میں یہ اس کی آخری نشانی بھی کاٹ پھینکوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کی جو انگلی میں پھنس گئی تھی۔ کافی کوشش کے بعد انگوٹھی اتری تو اس نے پہلے اس پر تھوکا، پاؤں کے نیچے روندا اور پھر اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ پھر اسی تیزی و تلخی سے بولی، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ کمبخت میرا پیچھا کرے گا اور ایڈگر کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر ایڈگر نے میرے ساتھ کون سی ہمدردی کی ہے جو میں یہاں پناہ لوں اور اسے اپنی مصیبت میں شریک کروں؟ وہ تو میں مجبوراً آئی ہوں کہ ادھر سے گزر رہی تھی۔ اب میں جلد سے جلد اس چھلاوے کی پہنچ سے باہر نکل جانا چاہتی ہوں۔ اگر ہنڈلے اس کے مقابلے کی پوزیشن میں ہوتا تو پھر میں یوں نہ بھاگتی، لیکن اس بیچارے کا ہیتھ کلف سے کیا جوڑ؟ اسے یوں تیز تیز اور بے ربط باتیں کرتے دیکھ کر میں نے کہا، اتنی تیز باتیں نہ کرو ایزابیل، میرے پلے کچھ نہیں پڑ رہا، اور اگر تمہارا یہ رومال کھل گیا تو زخم سے خون رسنا شروع ہو جائے گا۔ چائے پیو، سانس بحال کرو اور پاگلوں کی طرح ہنسنا بند کرو۔ ایک تو تمہارے حالات میں ہنسنا ویسے ہی بے موقع ہے، پھر تم جانتی ہو اس مکان میں ہنسی کا کیا کام؟ یہاں تو لوگ روتے ہیں، چیختے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ سچ کہا ہے تم نے، ایزابیل بولی، اور دیکھو وہ بچی روئے جا رہی ہے، اسے ذرا باہر بھیج دو، میں زیادہ دیر نہ ٹھہروں گی۔ میں نے بچی کو ایک ملازمہ کے حوالے کیا اور ایزابیل سے پوچھا، تو تم وودرنگ ہائٹ سے اس برے حال میں کیوں بھاگی؟ اور اگر یہاں نہیں ٹھہرنا چاہتی تو پھر کہاں جاؤ گی؟ وہ بولی، کاش میں یہاں رہ کر ایڈگر کا دکھ بٹاتی، بچی کی دیکھ بھال کرتی، آخر یہ میرا گھر ہے، لیکن ہیتھ کلف مجھے ایسا نہ کرنے دے گا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ مجھے یہاں سکون و راحت سے رہتے ہوئے دیکھ سکے گا؟ وہ تو مجھے ایک نظر دیکھنے اور میری اس بات کو سننے سے نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے مجھے یقین ہے کہ اگر میں کہیں دور نکل جاؤں تو وہ میرا پیچھا نہیں کرے گا۔ اب میں اس کے ہاتھوں مارے جانے کی خواہش نہیں رکھتی، بلکہ میری شدید خواہش ہے کہ اسے مرتا ہوا دیکھوں۔ کیتھی کا ذوق نہایت خوفناک قسم کا تھا، جو اسے اچھی طرح جانتے ہوئے بھی اتنا چاہتی تھی کہ خدا جانے یہ کس قسم کی چاہت تھی۔ جانور، بھوت، چھلاوا، کاش وہ میری یادداشت دنیا کے تختے سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے۔ نہ، میں نے کہا، کچھ تو لحاظ کرو، آخر وہ انسان ہے، اس سے بھی برے انسان دنیا میں موجود ہیں۔ انسان؟ ایزابیل بپھڑ کر بولی، وہ کوئی انسان ہے اور تم مجھے اس کا لحاظ کرنے کو کہتی ہو؟ میں نے اسے اپنا دل پیش کیا۔ اس نے اس میں سے خون نچوڑ کر دل کی لاش میرے منہ پر دے ماری۔ احساس تو دل سے ہی ہوتا ہے نیلی، جب اس نے میرا دل ہی توڑ مروڑ دیا تو میں اس کا کیا لحاظ کروں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایزابیل رونے لگی، لیکن جلد ہی آنسو پوچھتے ہوئے بولی، تم پوچھتی ہو کہ میں وہاں سے کیوں بھاگی؟ میں مجبور ہو کر بھاگی۔ اسے غصہ دلانے میں مجھے ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ غصے میں حد سے نکل گیا اور مجھے قتل کرنے پر تل گیا۔ میں موقع پا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ پچھلے ایک ہفتے سے ہیتھ کلف رات رات بھر غائب رہتا، نہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا، نہ اٹھتا بیٹھتا۔ الگ صبح آ کر اوپر اپنے کمرے میں گھس کر اندر سے تالا لگا لیتا اور پھر گھنٹوں اپنے خدا سے گر گرا کر دعائیں مانگتا رہتا، یہاں تک کہ اس کا حلق خشک ہو جاتا۔ وہ پھر اسی جنون میں اٹھتا اور گرینج کا راستہ لیتا۔ خدا جانے ایڈگر نے اسے اب تک گرفتار کیوں نہیں کروا دیا۔
میں کیتھی کی موت پر اس قدر مزمحل تھی کہ میں نے ہیتھ کلف سے کچھ نہ کہا۔